بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اور عصر کے درمیان کیا کرتے تھے، صبح کے ناشتے میں کیا کھاتے تھے، بیویوں کے پاس کس وقت جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، رات کو کس وقت سوتے تھے۔ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر ہی وہیں پر آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھ جاتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پروانہ وار پاس آ کر جمع ہو جاتے۔ یہی دربار نبوت تھا، یہی حلقہ توجہ تھا، یہی درسگاہ تھی، یہی محفل احباب بنتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے خواب و بشارت کے حوالے سے دریافت فرماتے کہ آج رات کسے خواب آیا ہے؟ صحابہ کرام بیان کرتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعبیر ارشاد فرما دیتے، اور کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو خود ہی فرماتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، اور صحابہ کرام سے اس کا ذکر کرتے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز آپ پڑھا لیتے تو پھر ہماری طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور اپنے غلاموں سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، لیکن بعد میں پھر آپ نے یہ عمل ترک فرما دیا تھا۔ پھر آفتاب نکل کر دن خوب چڑھ جاتا تو آپ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نفلیں پڑھ کر مجلس برخاست فرماتے، اور جن بی بی کی باری اس دن ہوتی تو ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے دھندوں میں لگے رہتے، اکثر گھر کے مختلف کام خود ہی انجام دیتے، دن میں صرف ایک بار ہی کھانا تناول فرماتے اور کبھی کبھی 2 مرتبہ کھاتے اور دوپہر میں آرام فرماتے۔ عربوں کے یہاں ناشتے کا رواج نہیں تھا، ان کے یہاں صرف 2 کھانے تھے، ایک غذا یعنی دوپہر سے کچھ پہلے کا کھانا، اور دوسرا عشاء یعنی شام کا کھانا، جو عام طور پر عصر کے بعد کھا لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ نے ایک دن میں کبھی 2 مرتبہ ایسا کھانا تناول نہیں فرمایا جن میں ایک وقت کھجوریں نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، گویا کہ خانہ اقدس میں 2 وقت کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس سے ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 وقت کھانا تناول فرماتے تھے۔ البتہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہار منہ شہد ملا پانی پیتے تھے۔ اس کا ایک طبی فائدہ یہ ہے کہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد کو نہار منہ پینا اور چاٹنا بلغم ختم کرتا ہے، معدے کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے، یعنی یہ ایک قسم کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناشتہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر با جماعت پڑھ کر اکثر مدینے کے بازاروں میں گشت کرتے، دکانداروں کا معائنہ احتساب فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے مال کی اچھائی برائی جانچتے، ناپنے تولنے کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے، بستی اور بازار میں حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر ازواج محترمات میں سے ایک ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال پوچھتے اور تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک کے ہاں ٹھہرتے، اور یہ کام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے، اور سب کو معلوم تھا کہ آپ وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔ مغرب کی نماز با جماعت پڑھ کر اوابین کی نماز کبھی آپ ادا فرماتے اور کبھی چھوڑ دیتے، تاکہ امت پر فرض، واجب یا سنت موقدہ نہ ہو جائے۔ اوابین سے فارغ ہو کر جن بی بی کی باری ہوتی آپ شب گزارنے کے لیے وہیں ٹھہر جاتے۔ اکثر تمام ازواج محترمات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی، مدینے کی اور عورتیں بھی جمع ہو جاتی، اس لیے کہ اس وقت آپ عورتوں کو دینی مسائل
تعلیم فرماتے، گویا مدرسہ نسواں قائم ہوتا جس میں انتہائی ادب اور پردے کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حل فرماتے، اگر کوئی بیعت ہونا چاہتی تو یہی آپ ان کو بیعت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت زیادہ دیر باتیں کرنا پسند نہ تھا، جلدی سو جانے کو پسند فرماتے اور صبح جلدی بیدار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے اور دوسروں کو بھی باوضو سونے کا حکم دیتے کہ باوضو سونے سے شیاطین و جنات اور پریشان کرنے والے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے، نیز ایک فرشتہ پوری رات اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جب وہ کروٹ لیٹتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے رات باوضو گزاری۔ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ آپ کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ اتباع کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی معدے کی صحت و قوت کا باعث ہے اور ڈائریا کے مریض کے لیے خاص طور پر سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی بہت ہی مفید ہے۔ جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو مشکیزے کا منہ باندھ دیتے، کھانے کی چیز چھپا دیتے، چراغ گل کر دیتے اور دروازہ بند کر دیتے، اور آپ نے امت کو بھی اسی کا حکم فرمایا ہے کہ ڈھکی ہوئی چیز شیطان در اندازی سے محفوظ رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، ڈھکن کو نہیں ہٹاتا، مشکیزے کا بندھا ہوا منہ نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آپ قرآن کی چند سورتیں ضرور تلاوت فرماتے۔ سورۃ ملک، سورۃ حامیم سجدہ اور الف لام میم سجدہ پڑھنے کا عام معمول تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے جب تک سورۃ علم، سجدہ اور سورۃ ملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سورۃ ملک اور حامیم سجدے کا ذکر ہے۔ اسی طرح کبھی آپ سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے اور کبھی مسبحات کی تلاوت کرتے۔ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا تسبیح سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر اسی پہلو پر آرام فرماتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو پر آرام فرماتے اور دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ بائیں کروٹ لیٹنا قلب کے لیے نقصان دہ ہے، نیز دائیں کروٹ لیٹنے کی صورت میں قلب لٹکا رہتا ہے، نیند سے طبیعت بوجھل نہیں ہوتی اور یہ کیفیت بیدار ہونے میں زیادہ معاون ہے۔ شمائل ترمذی میں کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ چمک اور روشنی چہرے میں اس قدر تھی گویا کہ آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے چہرے مبارک پر چمک رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا۔ زمین گویا لپٹی جاتی تھی کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھے اور ابھی وہاں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معمولی رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اللہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔